نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء برے کام کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے ہو جو تم نہیں جانتے، وہ یعنی یہ شیطان حکم دیتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تمہیں جانتے ہی نہیں ہو اور کہہ دو کہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ اب حضرت عبد ابن حمید پچھلی آیت میں شیطان خطوات الشیطان فرمایا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قسم اور نظر جس کا تعلق اللہ کی ناراضی سے ہو، اللہ جس سے ناراض ہو تو اس کی نظر اس کی قسم وہ اٹھائیں، تو یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، خطوات الشیطان ہے۔ اور اسی طرح حضرت مسروق ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہیں اور شاگرد ہیں، آپ تابعین میں سے ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا اگر کسی نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نظر مان لی تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا اس کی جگہ بکری کے بچے کو ذبح کر دے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی، کیونکہ بچے کو ذبح کرنا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا اللہ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ جہنم کی طرف ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ، وہ تو لوگوں کو اپنے گروہ میں داخل کرتا ہے۔ آگے مفسرین کرام نے فرمایا حلال سو کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو اس کو سو کہتے ہیں، اور فحشاء بے حیائی کے کام۔ بعض حضرات نے فرمایا اس جگہ سو سے مراد مطلق معصیت ہے، اور فحشاء سے مراد یعنی جو کوئی بھی گناہ، یہ نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی وصول ہے، اور فحشاء گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یامر کا مطلب حکم تو نہیں دیتا، تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آدم کے بیٹے کے دل میں شیطان ایک الہام ڈالتا ہے، یعنی اثر کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس شیطانی وسوسے کے خیال کو رد کرنے کے لیے رحمانی خیال اس کے دل میں القاء کرتا ہے۔ اور اب شیطانی اثر اور وسوسہ، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان رذائل میں مبتلا ہوتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، اور فرشتے کی القاء کا، فرشتے کے اس کے دل میں بات ڈالنے کا، الہام کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت شیخ مولانا سرفراز خان سے صفدر امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سو جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں اس کو سو کہتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ کسی کی دل آزاری زبان سے کرنا، اور فحشاء وہ ہے جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے زنا، بدکاری، شراب۔ یہ تو یہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ زبان کے گناہ بھی چھوڑ دو اور عمل کے گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی نہ گالیاں نکالو۔ اسی طرح دوسری تفسیر حضرت فرماتے ہیں کہ سو ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، اور فحشاء ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو لوگوں میں افشا کرتا ہے، ظاہر ہو کر کے کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہ جانتے نہیں۔ اس کے اندر جو اندر ذاتی خرابیاں ہوتی تھیں، کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ایسا ہی ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ شیطان کے وسوسے کا اثر ہے۔ اسی طرح
शैतान ये इंसान को बुराई का हुक्म, ये मैंने बता दिया कि बुराई का हुक्म देने से मुराद ये है कि वो उसके दिल में वसवसा डालता है, उसके दिल में ये बात डालता है कि तू ये कर ले, और हुक्म तो देता नहीं है। और अब वो हुक्म यानी वो उसका असर एक ये होता है कि वो दिल में ये ख्याल डालता है कि ये बात अल्लाह की तरफ मंसूब करके कह दे लोगों को, जाहिल लोग, उन्हें क्या पता अल्लाह ने फरमाया है, कुरान हदीस में है या नहीं है, अल्लाह ने फरमाया है या नहीं फरमाया है। तो ये यहाँ पर मुराद है कि वान तक़ूलू अल्लाह मा ला तुम, ये जो वो लोग बातें करते हैं तो ये शैतान के वसवसे के ज़ेरे असर होकर ये बातें करते हैं। अल्लाह समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना